اور چونکہ حصول ثواب کے لیے، اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مجلس بڑی قدیم تھی اور ان کے والد خورشید زبردانی صاحب نے اس کو قائم کیا تھا، 25 سال زیادہ ہو گئے۔ پھر ترتل ہو گئے، یہاں آ گئے، میں وہاں رہ گیا تو پڑھنے کا موقع نہیں لگا۔ اب بہت دنوں بعد پھر سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ابھی ہم نے عامر صاحب نے سچے بھائی رضوی، سچے بھائی کا نوحہ اور قبلہ حسن امداد صاحب کا نوحہ پیش کیا، تو ان کی بلندی درجات کے لیے ایک درود بھیج دیں۔ محسن مدری صاحب یہاں موجود ہیں، تو مجھے علامہ جمیل مدری صاحب کے 2 بھائیاں یاد آ گئیں۔ اور آپ اتنا پیچھے نہ بیٹھا کریں، آپ کا جگہ آگے ہے محسن صاحب۔ اے خالق عرض زندگی پیدا کر، اے خالق عرض زندگی پیدا کر، ذرات میں روح سرمدی پیدا کر، مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو مٹی سے آدمی۔ بی بی سیدہ زینب کے حوالے سے 4 مصرے ربائی ہے، علامہ صاحب کی ہے کہ تہذیب کو ایک در سے گوارا بھی دیا، تہذیب کو ایک در سے گوارا بھی دیا، سیدانیوں کو صبر کا یارہ بھی دیا، اور مقتل میں جو آنے لگا بیمار کو غش، زینب نے امامت کو سہارا بھی دیا۔ چار مصرے سائی صاحب کی یاد آگے، اس کے مرثیہ پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا ضرور پڑھتے تو آپ پیش کریں۔ گھبرائیں گے دنیا میں، کافی دیکھیے گا شعراء کرام بیٹھے ہیں، گھبرائیں گے دنیا میں جو رہتے رہتے، گھبرائیں گے دنیا میں جو رہتے رہتے، اٹھ جائیں گے یا حسین کہتے کہتے، اٹھ جائیں گے یا حسین کہتے کہتے، اور ڈوبیں گے جو بحر غم شبیر میں، ہم کوثر پہ نکل آئیں گے بہتے بہتے۔ میر سید حاجی صاحب کا تخلص وحید تھا، انیس کے بھتیجے، بہت معروف بڑے شاعر تھے، زیادہ عمر نہیں پائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ انیس کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ میر وحید صاحب ان کے بڑے ورثیے ہیں، ابھی ہمارے شہزادے اشر نے بھی پڑھا ہے، اور میں نے کہا پھر میں اس لیے کہ اس سال ہر سال پڑھتا ہوں تو کھدے صاحب نہیں ہوتے، 11 محرم کو اس سال نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مرثیہ آپ سنا دیجیے۔ تو مرثیے کا خاکہ مختصر سا یہ ہے کہ شاعر ہے، اس کی جو مشکل ہوتی ہے عباس کی بہادری اور نظم اور جنگ کو نظم کرنا، جو اس میں مسائل ہوتے ہیں، وہ شروع میں ہے، پھر بھی امام حسین سے اور بی بی سے رخصت، پھر ایک جنگ ہے جو میر وحید نے ہی، ایک 2-3 پہلوان بہت مشہور تھے وہاں، ایک مارد بن سلیف بہت مشہور پہلوان تھے جس سے عباس کی جنگ ہوئی، ایک سیف بن قہرمان تھا، اس کو بھی نظم کیا ہے، اس کے میر وحید ایسے شاعر ہیں جنہوں نے پہلوانوں کی جنگ نام کے ساتھ نظم کی ہے، تو وہ پیش کروں گا۔ اور جو صاحبان یہاں موجود ضرور یار فیضان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمیں سب دوستوں سے آگے ساتھ کے ایک ضرور پڑھیں تو میں شروع کروں۔ اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر، اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر، شاہ صاحب آپ بہت پیچھے ہو گئے، آپ ذرا آگے آ جائیے، آپ تشریف۔ بس آپ کی سماعتوں کو بھروسوں پہ اجنبی پردیسی آدمی ہوں، مجمع نیا ہے، آپ کی سماعتوں کے سارے اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر، اے سخن منتظم نظم دلاویز ہو پھر،
اے خیرت غیرت شبدیز صبح خیز ہو پھر، اور اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، ڈھنگ ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، مائے کا خیبر و خندق کا نظر میں کیا کروں ہے عباس کے حال کا مرثیہ شروع اسی پیچ پہ شروع ہوتا ہے عباس کا کہ صورت نظم سرے بزم ہو وہ پیش نگاہ، آگ کے حیرت میں کہیں سب کہ زہ شان الہ، آگ کے حیرت میں کہیں سب کہ زہ شان الہ، ایک طرف رن میں نظر آئیں ہزاروں روبا، اور ایک جانب یہ بہادر ہو بسط سولت و جاں، ایک جانب یہ بہادر ہو بسط سولت و جاں، کہ زیر کرتا ہوا زوروں پہ جہاں جاتا ہو وہ ہٹے جاتے ہو یہ شیر وہ نشان دوش پہ اس طرح بسط جاہو حشم، وہ نشان دوش پہ اس طرح بسط جاہو حشم، جس طرح آئے تھے خیبر میں علی لے کے علم، خیبر میں علی لے کے جس طرح آئے تھے خیبر میں علی لے کے علم، مشک کاندھے پہ ہو اور ہاتھ میں ہو تیغ دودم، رخ سوئے نہر ہو ہر مرتبہ بڑھتے ہو قدم، سوئے نہر ہو ہر مرتبہ بڑھتے ہو قدم، اور فوج پر دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، دست درازی میں نہ کوتاہی ہو، ہیبت شیر ہو شان اسد اللہ، کہ منزلت بس منزلت سے جو ہویدا ہو کہ ہے کوئی ولی، منزلت سے جو ہویدا ہو کہ ہے کوئی ولی، مثال دے رہے کہ ہاتھ اٹھے کہ ہے بازو امام ازلی، ہاتھ اٹھے کہ ہے بازو امام ازلی، اور دبدبا چہرہ اقدس کا صدا دے یہ جلی، ہم لور فوج پہ ہیں حضرت عباس علی، ہم لور فوج پہ ہیں حضرت عباس علی، یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح، یہاں سے لڑتے ہوئے جا پہنچے جو حیدر کی طرح، ارے توڑ ڈالے در کوفہ در خیبر، توڑ ڈالے جو بہادر ہیں وہ باہم یہ کرے تقریر، یہ نظم دیکھیں جو بہادر آئے ہم جیسا آ جائے آئے چار من آپ نے چھوڑے ہیں سر، چار من چھوٹے ہیں آپ کے سر، جو بہادر ہیں وہ باہم یہ کرے تقریریں، آنکھ سے دیکھتے ہیں چلتی ہوئی شمشیریں، کر دیا محو یہ اس نظم کی ہے تاثیریں، یہ اس نظم کی ہے تاثیریں، جنگ عباس کے کرتاس پہ ہیں تصویریں، دل میں کیفیت جرت جو سما جاتی ہے، دل میں کیفیت جرت جو سما جاتی ہے، کان میں تیز کی جھنکار سی، شاعر کس مصیبت مشکل میں ہے، حضرت عباس کی نظم درست کرنا ہے، شاعر مشکل میں ہے کہ فرماتے ہیں پر ہے مشکل
صفت جرت اولاد علی، پر ہے مشکل صفت جرت اولاد علی، باندھنا ہے وہی چوٹیں جو ہیں ایجاد علی، باندھنا ہے وہی چوٹیں جو ہیں ایجاد علی، دم بدم نظم ہے خود طالب امداد علی، دم بدم نظم ہے خود طالب امداد علی، یہ سریریں نہیں پڑھتا ہے قلم ناد علی، جس طرف جانے میں سر ہو نہ قلم وہاں بھاگے، مضطرب ہے کہ کہاں چھوڑ کے میدان بھاگے۔ اب یہاں پہ شعراء کرام بیٹھے، شاہ صاحب کیسے صاحب بھی ہے قبلہ آپ سب، کہ شاعر کو کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ حرکات حضرت عباس کی نظم کرنے میں حرکات اپنے مقاموں پہ ہیں سب زیر و زبر، حرکات اپنے مقاموں پہ ہیں سب زیر و زبر، پیش جو تھے وہ نہیں آتے ہیں اب پیش نظر، حرکات اپنے مقاموں پہ ہیں سب زیر و زبر، پیش جو تھے وہ نہیں آتے ہیں اب پیش نظر، نہیں ثابت کہ تشدد میں ہے تشدید کدھر، کہ تشدد میں ہے تشدید کدھر، جزم کا عزم ہے بے جزم کے اب یا نہ ٹھہر، بے جزم کے اب یا نہ ٹھہر، ساتھ رہنے سے جو معذور ہوئی جاتی ہے صحت الفاظ سے خود دور، بہت سارے بندے جو رقم ہو چکا ہے اس میں تلاطم ہے آیا، ڈر سے الفاظ ہیں سکتے میں کہ ہم جائیں کہاں، ڈر سے الفاظ ہیں سکتے میں کہ ہم جائیں کہاں، دب کے نقطے کے تلے حرف کسی جاہیں نہاں، اور دائرے میں کہیں نقطے ہیں سمٹ کر پنہا، مد میں تن اپنا الف صاف چھپائے ہوئے ہے، اپنا الف صاف چھپائے ہوئے ہے، اور سر کو دامن میں ہر ایک کاف چھپائے ہوئے ہے، سر کو دامن میں ہر ایک کاف چھپائے آخری بات ختم دیکھنا ہمیں دیکھنا کہ ربط بالکل نہیں فکروں میں وہ آفت ہے بپا، ربط بالکل نہیں فکروں میں وہ آفت ہے بپا، ساکنوں میں حرکت ہے متحرک سے سوا، ساکنوں میں حرکت ہے متحرک سے سوا، لفظ یوں ہوتے ہیں ڈر سے متفرق ہر جا، جیسے تختی میں ہر رکن سے ہر رکن جدا، جیسے تختی ہر رکن سے ہر رکن جدا، اور رخ ضمیروں کے بھی دہشت سے پھرے جاتے ہیں، ہو کے بے حس حرف وصل گرے، مشکل تازہ مصنف کو یہ ہے وقت رقم، ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑتا ہے ہر بار قلم، فکر خود ہے متفکر کہ یہ ہے فکر ہم، گرچہ پنہا ہے دھڑکتا ہے مگر دل ہر دم، ذہن لڑتا ہے نہ کچھ بات ہی کی جاتی ہے، ڈر سے تھرا کے زباں منہ میں چھپی جاتی ہے۔ اب گریز کرتے ہیں، گریز دیکھیں، پربس ڈر ہے مددگار ہے ممدو اگر، پربس ڈر ہے مددگار ہے ممدو اگر، اون عباس سے بے خوف ہوں میں آٹھ پہر، ہے قلم تیز سے تیزی میں میرا کچھ بڑھ کر، مرثیہ ہاتھ میں ہے جو وہی ہے میری سپر، مرثیہ ہاتھ میں ہے جو وہی ہے میری سپر، سر بسر شکل حفاظت کی یہ بحر تن ہے، جو ہے خالق کا ولی اس کی ولا جوشن ہے۔ آپ سب اپنی سماعت کا شکریہ اور دیکھیں گا کہ دیکھنا بھائی کہ کیوں نہ یہ روب ہو جرار پہ سر کس کا ہے،
نہ یہ روب ہو جلال پسر کس کا ہے کسے تاب نظر رشک کمر کس کا ہے رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے ارے شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر کس کا ہے شیر سے ڈرتے ہیں سب کیوں نہ یہ روب جرار پسر کس کا ہے کسے تاب نظر رشک کمر کس کا ہے رن میں اس سے ہو مقابل یہ جگر کس کا ہے شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر چاروں مصروں پہ مکمل ہو گیا لیکن پھر آگے چل کے میر وحید نے بیت کی دیکھی شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر عامر دیکھنا شیر سے ڈرتے ہیں سب شیر کو ڈر کس کا ہے اور فوج پر کیوں نہ گما لشکر روباہ کہو فوج پر کیوں نہ گما لشکر روباہ کہو شیر بھی وہ کہ جو بیٹا اسد اللہ کا ہو شیر بھی وہ شیر بھی وہ کہ جو بیٹا اسد اللہ کا ہو اسد اللہ جری کون امام ازلی اسد اللہ جری کون امام ازلی آج تک جن کی شجاعت ہے زمانے پہ جلی فاتح خیبر و صفین جمل حق کے ولی صاحب سیف دوسر قاتل کفار صاحب دوسر قاتل کفار علی بیت دیکھئے گا غیظ وہ غیظ جسے اہل زمین جانتے ہیں دیکھنا بھائی غیظ وہ غیظ جسے اہل زمین جانتے ہیں اور ضرب وہ ضرب کے جبریل امین جانتے ہیں لو بس اب تہلکہ آمد جرار سنو لو بس اب تہلکہ آمد جرار سنو حیبت حضرت عباس علمدار سنو خوف سے برہمی لشکر غدار سنو دم بدم پیک یہ کہتے ہیں خبردار سنو جہاں بچانے کی کرو فکر کہ آفت آئی لو ہلا قائم ارض قیامت مستعد جنگ پہ جو تھے قسم کھائے ہوئے بھاگے جاتے ہیں انہی سب کے حواس آئے ہوئے پہ سر ساد ہے سر خوف سے نہڑائے ہوئے اور پیک پر پیک چلے آتے ہیں گھبرائے ہوئے سانس پھولی ہوئی ہے منہ کو جگر آتا ہے بات کچھ کرتے ہیں کچھ منہ سے بات کچھ کرتے ہیں کچھ منہ سے نکل جاتا ہے پہلے شاطر نے کہا دوڑ کے ہوشیار امیر جنگ کو آتا ہے اب ابن شہ خیبر گیر دوسرے نے کہا یہ آکے ابھی ہے تاخیر اذن دیتے نہیں بھائی کو شہ شریف گرد اس وقت کئی بار پھرے ہے عباس ہاتھ جوڑے ہوئے قدموں پہ گرے ہے یک بے یک تیسرے مخبر نے کہا کر کے سلام مل کے بھائی کے گلے روتے ہیں اس وقت امام ذکر یہ تھا کہ کیا چوتھے نے آ کر یہ کلام پا چکے اذن علمدار شہ عرش مقام ابھی حضرت جو رضا مند بمشکل ہوئے ہیں لینے زینب سے رضا خیمے میں داخل رخصت کے 3 یا 4 بندے کے خبریں دیتے تھے خبردار ادھر تو پہ ہم وہاں محل میں گئے اب
عباس پر چشمے پرنم عرض کی حضرت زینب سے کہ اے عرشم رن میں اب جاتے ہیں حضرت پر فدا ہونے کو ہم، یہ توقف کا نہیں وقت، اجازت دیجئے مل چکی شہ سے رضا آپ بے رخصت تھی۔ ہو گئی دنگ یہ سنتے ہی جناب زینب، یاد سے دیکھ کے فرمایا بسد رنج و تاب، مجھ کو غش آتا ہے عباس، نہ کہنا اب دی تمہیں بھائی نے مرنے کے رہائے غضب، چھوڑنا زینت پہلو کا گوارا ہے انہیں، ارے توڑنا ہاتھ سے بازو کا گوارا ہے۔ میں نہ مانوں گی جدائی انہیں ہوگی منظور، دیکھ کر جس کو جیے اس کو کرے آنکھ سے دور، تم نے اس امر میں اصرار کیا ہوگا ضرور، اپنا دل تھام کے وہ رہ گئے ہوں گے مجبور، پھیرو الفت کی نظر تم سے تعجب ہے مجھے، وہ تو صابر ہیں مگر تم سے تعجب۔ فرماتی ہے ایک بندور کے شیخ کے بی بی فرماری کے شیخ کے جینے کا کوئی اور سہارا ہو تو جاؤ، شیخ کے جینے کا کوئی اور سہارا ہو تو جاؤ، اور بھی تم سب برادر کوئی پیارا ہو تو جاؤ، رنج دو ان کو ارادہ یہ تمہارا ہے تو جاؤ، اور گھیر لے بھائی کو دشمن یہ گوارا ہو تو جاؤ، دل بدل جائے یقین مجھ کو کسی طور نہیں، ارے تم وہی چاہنے والے ہو کوئی۔ طالب اذن وغا ہو کہ میرا دل نہ دکھاؤ، کس طرف دھیان ہے عباس علی ہوش میں آؤ، میں بہن ہو کے کہوں گی کہ سوئے مقتل جاؤ، اور دیکھ کے جالال سی اپنی شہدی کو رلواؤ، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ اجازت دوں گی، صاف میں تم سے یہ کہتی ہوں نہ رخصت۔ سر جھکا کر کہا غازی نے بسد رنج ملال، سر جھکا کر کہا غازی نے بسد رنج ملال، دے جواب آپ کو اتنی نہیں خادم کی مجال، پر نہ امکان توقف ہو تو کیا اس کا محال، رن میں کرتے ہیں مبارز طلبی بدافعال، میں پہ جنگ نہ جاؤں علی اکبر جائیں، میں پہ جنگ نہ جاؤں علی اکبر جائیں، ارے وہ گھڑی حق نہ دکھائے شہ سبدل جائیں۔ تشنگی سے ہے ادھر بچوں کی جانیں تحلیل، پیاس اس قہر کی یہ گرمیاں عمریں یا قلیل، حال یہ دیکھ کے ہے اور زیادہ تاجیل، نہر تک جاؤں تو کچھ پانی کی بھی نکلے سبیل، کانٹے کم ہوں دہنوں کے تو ٹہل جائے کہیں، خوف ہے پیاس سے معصوم نہ ہو۔ دو بندور پہ کہا زینب نے کہ دریا پہ ہے جانا مشکل، سنتی ہوں راہ میں ہے ظلم کی فوجیں حائل، جن میں ہے ایک ایک اولاد علی کا قاتل، پانی پیاسوں کے لیے لینے نہ دیں گے جاہل، دیکھیں پانی پیاسوں کے لیے لینے نہ دیں گے جاہل، مجھ کو دھڑکا ہے کہ غصہ نہ تمہیں آئے کہیں، مجھ کو دھڑکا ہے کہ غصہ نہ تمہیں آئے کہیں، نہر کے گھاٹ پہ تلوار نہ چل جائے۔ چندن چھوڑا کے فرماتے ہیں، بہت سارے بندے بھی چھوڑ کے فرماتے ہیں کہ ہم تو اس لشکر روبا کے قائل ہی نہیں، ہم تو اس لشکر روبا کے قائل ہی نہیں، جرتیں خاک نہیں، جنگ کے قابل ہی نہیں، سب پہ ظاہر ہے سپاہی ہے مگر دل ہی نہیں، نہر کا چھیننا ان لوگوں سے مشکل ہی نہیں، خوف کیا ہے
جو مددگار ہے اپنا اللہ، مشق لے جا کے بھرے لاتے ہیں انشاءاللہ۔ باتیں اس طرح کی جب حضرت زینب نے سنی، کچھ تو بیتاب ہوئی، کچھ ہوئی دل کو تسکی، بولی قربان گئی جاؤ کہ کچھ بسی نہیں، مارو چن چن کے انہیں جو ہیں عدو شہدی، سچ کرے خالق اکبر کہ ظفر ہاتھ آئے تم کو اس فوج کے سردار کا سر ہاتھ۔ سن کے یہ گھر سے برآمد ہوئے باجاہ حشم، سن کے یہ گھر سے برآمد ہوئے باجاہ حشم، خود سر پر رخ پر نور پہ روبے زیغم، پشت اقدس پہ سپر داغ میں شمشیر ددم، پشت اقدس پہ سپر داغ میں شمشیر ددم، مشق پہلو میں زرا پر میں ہے کاندھے پہ علم، اور زون پنجے کی جو خورشید مبی کو دابا، اور داب نے بار یہ ڈالا کہ زمین کو دابا۔ خادم خاص چلا لے کے ادھر سے رہبار، آپ حاضر ہوئے یا پیش امام ابرار، جوڑ کر دست ادب عرض یہ کی بادل زار، گر ہو ارشاد تو بس اب یہ فدائی ہو نثار، ابھی فرصت ہوئی ناموس کی بھی رخصت سے، دی رضا حضرت زینب نے بڑی دقت سے، بچے معصوم کئی روز سے ہیں تشنہ، عزم دریا ہے کہ پانی کا ہے شاید ان کا، شہ نے فرمایا کہ انجام ہے سب ہم پہ آیا، شہ نے فرمایا کہ انجام ہے سب ہم پہ آیا، پانی پیاسوں کے لیے ہو گئے آب حیواں، خوں میں ڈوبے گا یہ مشکیزہ جو ساتھ آیا ہے، ارے خوب پانی کا بہانہ تمہیں ہاتھ آیا ہے، حال بیٹا بھی یہ اطفال ہے، ظاہر جاؤ اے بہشتی رہ کوثر کے مسافر جاؤ، عذر کیا ہم بھی لبے گور ہیں آخر جاؤ، جاؤ دریا پہ خدا حافظ و ناصر جاؤ، جاؤ دریا پہ خدا حافظ و ناصر جاؤ، بس سے کیا کرب جو کچھ ہم پہ جدائی میں رہے، خیر بہتر ہے اگر شیر ترائی میں رہے۔ کر کے تسلیم ایک دل پہ دے دو، ممبر سے پانی پینا نہیں چاہیے دوران میں، لیکن یہاں خشکی بہت ہے، مجھے اس خوش موسم کی عادت نہیں ہے کہ کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار، کر کے تسلیم دلاور ہوا گھوڑے پہ سوار، بازوئے سبت پیمبر ہوا گھوڑے پہ سوار، رن پہ چڑھنے کو غضنفر ہوا گھوڑے پہ سوار، اور کہہ کے یا فاتح خیبر ہوا گھوڑے پہ سوار، عزم کچھ اور تو چتون کا بھی ڈھنگ اور ہوا، اور ولولے میں رخ پر نور کا رنگ اور ہوا، راہ سے دوڑ کے جاسوس نے وہاں دی یہ خبر، اے جوانان اولو العزم رہیں ہوش بجا، دیر ایک دم کی ہے اب ہوتی ہے آفت برپا، آ گئے حضرت عباس علی بہرے لگا، وقت یہ جان بچانے کا ہے، ہوشیار رہو مشق بھی ساتھ ہے دریا سے خبردار۔ ذکر یہ تھا کہ پھٹا گرد کا بادل ناگا، ذکر یہ تھا کہ پھٹا گرد کا بادل ناگا، رخ تابا نظر آنے لگا باسولت و جاہ، ذو سے پیدا تھا کہ بدلی سے نکل آیا ہے ماں، ذو سے پیدا تھا
کہ بدلی سے نکل آیا ہے ماں، اور دبدبا دیکھ کے تھرا گئے سرہنگ سپاہ۔ اس کی بیعت دیکھیے گا، دبدبا دیکھ اس کی بیعت دیکھیے کہ تھرا گئے سرہنگ سپاہ، غلط ہر سو کہ بڑا صاحب شمشیر آیا، غلط ہر سو کہ بڑا صاحب شمشیر آیا، اور بڑھ کے ہیبت نے صدا دی کہ ہٹو شیر آیا، بڑھ کے ہیبت ابھی آپ سبوں کی نظر سب دوستوں کی نظر کی پہنچا میدان میں جو بازو امام علی، پہنچا میدان میں جو بازو امام علی، سرحد دشت وغا رخ کی ضیاء نے چھالی، ابو تراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی، دیکھنا ابو تراب ان کے پدر ہیں یہ ہوا جب حالی، پاس آداب سے ذروں نے جگہ کی، پاس آداب ذروں نے جگہ کی خالی، شاخ ہر نخل کی کرتی ہوئی تسلیم اٹھی، اور گرد بیٹھی ہوئی جلدی پہ تعظیم اٹھی۔ جنگ پر نہیں گا تھے جہاں مورچے، بولی پڑ جائے گی، تھے جہاں مورچے وہاں جم کے نہ کامل ٹھہرے، ٹھہرے پلے پہ کما کشت و بمشکل ٹھہرے، کون عباس دلاور کے مقابل ٹھہرے، کون عباس دلاور کے مقابل ٹھہرے، گو نہ تھے پاؤں نہ سینے میں مگر دل ٹھہرے، نہ سینے میں مگر دل ٹھہرے، ڈر سے سانسیں نہ فرو ہو کے ابھر سکتی تھی، انتہا ہے کہ نگاہیں نہ ٹھہر سکتی تھی۔ ایک بند اور دیکھیے گئے، جن کو غرہ تھا، میں جلدی پڑھو، جن کو غرہ تھا غرور ان کے سروں میں نہ رہے، جن کو غرہ تھا غرور ان کے سروں میں نہ رہے، در سے اشدر بھی پہاڑوں کے دروں میں نہ رہے، حشر یہ تھا حشرات اپنے گھروں میں نہ رہے، اور کانپے اس طرح کہ پتے شجروں، کانپے اس طرح کہ پتے شجروں میں نہ رہے، دبدبا دیکھ کے ہیبت جو بڑھی جاتی تھی، ارے چرخ پر خواب بیاباں کی چڑھی جاتی تھی۔ قدیم مرثیوں میں رجس کا ایک عنصر ہے، چیلنج ہے اپنی ذہن میں آنا کہ اس کا اچھا درد ہے، درود پڑھ لیں تو میں سانس لے لوں۔ دیکھئے کہ آپ سب آمیں دیکھنا کھلا آلے دیکھنے بن کے ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے نکلے، ہما یہ تھا کہ جرار کدھر ہے نکلے، دشمن سید ابرار کدھر ہے نکلے، کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہیں نکلے، ارے جنگ کے تھے جو طلبکار کدھر ہیں نکلے، جنگ کے تھے جو طلبکار کدھر ہیں نکلے، ہیں کہاں آبیدی کے ہیں کہاں جو سخن بے ادبی کرتے تھے، ہیں کہاں جو سخن بے ادبی کرتے تھے، ارے کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے۔ آپ سبوں کی مزاح کی سماعت ہے کہ او بنے ساد لئیم کہ نشاہ سب کھولیں، او بنے ساد لئیم کہ نشاہ سب کھولیں، سپرے کاندھوں سے لے ہاتھوں میں تیغے تولے، باجے بجنے لگے کڑکے صفوں میں بولے، اور اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھوں دھونا، اپنی جانوں سے جنہیں ہاتھوں دھونا،
اپنی جانوں سے گنے ہاتھ دھونا دھونے، جنبش فوج کا غوغا سر میدان اٹھے، اور رن میں آبے دم شمشیر سے طوفان اٹھے۔ اب یہ اس مرثیے کے بہت اچھے بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا آپ بھی کہ فرماتے ہیں کہ افسران سپاہ شام قطاروں کو بڑھائیں۔ افسران سپاہ شام قطاروں کو بڑھائیں، جنگ کو ہم بھی بڑھیں، ظلم شیاروں کو بڑھائیں، جم کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، جم کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، اور سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، سینکڑوں گر نہ ہو کافی، سینکڑوں، بیٹھ دیکھیں بیٹھ آپ کی نظر آپ سمجھ گئے، سینکڑوں بیٹھ دیکھنا بھائی، سینکڑوں بیٹھ اچھی ہے، سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں۔ دیکھو مثلا کہ خود بخود یا طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، بخود یا طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، اور ان کو بڑھنے میں تعامل ہے تو ہم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعامل ہے، ان کو بڑھنے میں خود بخود یا طرف افسران سپہ شام قطاروں کو بڑھائیں، جنگ کو ہم بھی بڑھیں، ظلم شیاروں کو بڑھائیں، جنگ کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، اور سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں، خود بخود یا طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعامل ہے تو ہم فرماتے کہ غیر جب آ گیا ہم کو تو قیامت ٹھائی، غیر جب آ گیا ہم کو تو قیامت ٹھائی، ہم وہ ہیں جن سے جنہوں نے ناماتی پائی، ہم ہیں جن سے جنہوں نے ناماتی پائی، ہر لڑائی میں سر دست ظفر ہاتھ آئی، ہر لڑائی میں سر دست ظفر ہاتھ آئی، ہم سے اور جنگ کرے یہ عرب صحرائی، ہم سے اور جنگ کرے، ہم سے اور جنگ کرے یہ عرب صحرائی، جمع دنیا کے بہادر ہو تو ہم غالب ہیں، جمع دنیا کے بہادر ہو تو ہم غالب ہیں، ارے وارث تیغ علی ابن ابی طالب، سن کے جرت کے سخن صاحب تزویر بڑھے، دل تو گھٹتا تھا مگر شرم سے بے پیر بڑھے، دل تو گھٹتا تھا مگر شرم سے بے پیر بڑھے، من چلے فوج کے لے کر تبر و تیر بڑھے، آپ بھی غیر میں تب دست بشمشیر بڑھے، اور عکس شمشیر جری تاب فلک جانے لگا، اور منہ پہ خورشید سپر رو کے تھرانے لگا، سامنے فوج کی بدلی جو دھواں دھار آئی، صورت برق فلک کون کے تلوار آئی، مثل طوفان جو ہوا زور سے یک بار آئی، برسا خشکی پہ لہو نہر پہ بوچھار آئی، برسا خشکی پہ لہو نہر پہ بوچھار آئی، ڈر گئے دیکھ کے سب مرد میں آبی پانی، اور نظر آنے لگتا دور گلابی پانی،
بن کے شعلہ جو وہ شمشیر لپک جاتی تھی، روح ہر بار نکلنے سے جھجک جاتی تھی، ابر تیرا میں جو بجلی سی چمک جاتی تھی، آنکھ بے ساختہ ہر ایک کی جھپک جاتی تھی، آنکھ بے ساختہ ہر ایک کی جھپک جاتی تھی، ساتھ تلوار کے ہر تیر نظر اڑتا تھا۔ چھٹا مثلا دیکھنا بھائی، ساتھ تلوار کے ہر تیر نظر اڑتا تھا، تب خبر ہوتی تھی جب جسم سے تب خبر ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ صاحب خانہ کے بھی اصرار ہے، میری ہمت تو نہیں، لیکن چند بن جنگ کے سلسلے کے لیے مارد بن سلیف کی جنگ ہے تو اس کو نہ پڑھنا تو شاید میر وحید صاحب میں آ کے ڈانٹے کی جنگ کیوں نہیں پڑی۔ یک بیک بہت مختصر سے کرتے یک بیک فوج سے ایک بانی بدت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، برعونت بتکبر بخشونت نکلا، وہ جھوم کر پیلے دما دیو کی صورت نکلا، شکل تھی وجہ زوال برکت کی گویا، وہ کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا۔ عموماً دشمن کے پہلوان کو ہم کمزور دکھاتے ہیں، تو کمزور اگر ہم دکھائیں گے تو پھر ہمارے ہیرو کی فتح کہاں سے؟ اس کی بھی تو ہے۔ کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی گویا، رن میں آتے ہی کیا تن کے بنخوت یہ کلام، مجھ سے شہزور نریمہ تھا نہ بہرام نہ سام، دم فنا ہوتے ہیں جب کھچتی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام، ڈر سے میرے کسی سلطان کے قدم بڑھ نہ سکے، ساتھ جس کے ہو غنیم اس پہ کبھی چڑھ نہ سکے۔ جام جرت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے، جام جرت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف، سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں یہ سیف، جو جنگ مجھ سے جو کرے حال پہ اس کے صد حیف، نام مشہور ہے مارد میرا دل بندے سدیف، جرتیں گرم مزاجوں کی نہیں سرد اب تک، مجھ سے سائمک نہ لڑا کوئی جمع مرد۔ یہ اس کا کلیم تھا کہ نارضن تن کے ہوا ابن شہ قل شکن، نارضن تن کے ہوا ابن شہ قل شکن، ہل گئے دشت و جبل بھول گیا چرخ کہن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن، اور فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن، فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن، گل تھا شیروں میں کہ اب تاب کسے صبر کی ہے، ارے جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا ببر کی ہے۔ تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تانہ زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، تیسرا دیکھیے گا ہم جب تانہ زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی ہوں میں ذرا آنکھیں کھول، تان کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تانہ زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی ہوں میں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، اس کی بیعت دیکھیے گا، اس میں بیعت آپ کی نظر، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، اور پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، چھٹا مزہ دیکھیے گا، قبلہ سطح مزہ دیکھیے گا، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم، شیر ہوں وقت وغا
نام ہے میرا عباس، شیر ہوں وقت وغا نام ہے میرا عباس، کر کے 2 انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50، کر کے 2 انہیں 100 کر دوں، کر کے 2 انہیں 100 کر دوں جو تجھ سے ہو 50، فکر و تشویش ہے کیا شے کسے کہتے ہیں ہراس، دل میں ہمت کی جگہ ہے نہیں گنجائش راز، گھر کے لاکھوں میں بھی بات اپنی ہی کر جاؤں میں، ارے تیری اتنی بھی حقیقت ہے کہ ڈر جاؤں میں۔ جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی، راکب دوش نبی دشمن اسنام علی، فارق باطل و حق صاحب سمسام علی، اشجو پر جگر و صدر و زرغام علی، اشجو پر جگر و صدر و زرغام علی، رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، من میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا، اور ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا۔ روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ایک بھی پڑھنا دیکھنا بچن روب مانے ہوئے ہیں ساکن افلاک اب تک، ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبقے خاک اب تک، خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، اٹھ گئے آپ مگر بلت میں ہے دھاک اب تک، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، اور جب سنا نام علی مگر خلق میں ہے دھاک اب تک، پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں، جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں، اپنے غرے میں نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل، صورت مارے سیاہ گیس میں کھانے لگا بل، تان کر نیزہ سر تیز بڑھا بحری جدل، تن کے چلایا کہ اے بازو شبیر سنبھل، دشمن خوف کو جرت میری نرماتی ہے، میرے نیزے کی انی کو برماتی ہے۔ بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار، بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار، دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار، کبھی غافل نہیں رہتے ہوشیار، دیکھ رکھے یہ وغا فوج میں ہیں جو جرار، لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نہ سپر نہ تلوار، وہ چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں، اور کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں۔ چند بندن کے بار تب اس نے کیا سینے پہ چمکا کے سمن، اور جب ہاں کہہ کے ڈرانے کو علی کا دل بند، جس کا نامرد جگر ہل گیا کانپے سب بند، ہاتھ بہکا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند، ہاتھ بڑھا تو سنا ہو گئی تھرا کے بلند، وقت وہ مل گیا جس وقت کی تدبیر میں تھے، اور لشک و ایڑ جو دی پہلوے بے پیر میں تھے، لشک و ایڑ جو دی پہلوے بے پیر میں تھے، ہاتھ لپکا کے جو تھامی بغضب چوب سنا، آن بان اس کی مٹی صاف ہوا سب پہ آیا، زور کر کر کے چھڑاتا رہا گو پیلے دما، پر جگر بندے ید اللہ کا، جگر بندے ید اللہ کہاں اور جو کہاں، کیسے ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، کیسے ممکن تھا کہ جرار نہ لیتا نیزہ، ارے ٹوٹتا ہاتھ اگر چھوڑ نہ دیتا نیزہ۔
لیکن نیزے کو ہٹے آگ جو معاوج تمام، ہاتھ مرنے لگا مردود ہوئی زیست حرام، پہلواں تان سے کرنے لگے آپس میں کلام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام، حیف اس طرح کے نامی نے مٹایا یوں نام، اور بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، بزدلی دیکھو، میں یہاں پر اصل لفظ چینج کر کے پڑھا رہا ہوں، بزدلی دیکھو اور اس کا قد بالا دیکھو، چھن گیا مارد مردود کا بھالا، تن کے فرمایا بہادر نے یہ باسط تم کی، کیوں ستمگر میرے قبضے میں ابھی تھا کہ نہیں، تو نے دو ہاتھ جو لڑنے کو کہا تھا بے دی، کھینچ تلوار چلے اس کے بھی دو ہاتھ کہیں، چلے لفظ دیکھیے گا، کھینچ تلوار چلے اس کے بھی دو ہاتھ کہیں، خلق میں تیری ٹھکیتی کی بھی شہرت رہ جائے، خلق میں تیری ٹھکیتی کی بھی شہرت رہ جائے، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ نہ حسرت رہ جائے، اس کی تیغ آئے ادھر اور وہ ادھر جا پہنچی، وہ چمک اور یہ دکھاتی ہوئی جلوہ پہنچی، یہ کمر پاس تو وہ سر کے قریب جا پہنچی، پر گردن ان کو نہ اس کو کوئی ایزا پہنچی، آپ ہوشیار تو ہر سو نگراں تھا وہ بھی، آپ ہوشیار تو ہر سو نگراں تھا وہ بھی، گر یہ تھے قہر تو ایک آفت جا تھا، رہتا دے جو رد و بدل ایسی باہم، جب ستمگر کا الجھنے لگا ہمت ہوئی کم، ہاں پہ جاتا تھا نرے گاؤں کی صورت ازلم، ہاں پہ جاتا تھا نرے گاؤں کی صورت ازلم، تھا یہ ثابت کہ نکلتا ہے بس اب اس کا دم، سنسنی پڑ گئی لڑنے کا قرینہ چھوٹا، اور خاک پر بہنے لگا اتنا پسینہ چھوٹا، تیغ تولے ہوئے نامرد کے سر پر رائے، رنگ رخ اس کا اڑا عضو بدن تھر رائے، تیغ تولے ہوئے رات کے سر پر رائے، رنگ رخ اس کا اڑا عضو بدن تھر رائے، گر گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے، گر گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے، روک کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے، گو تہے تیز تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو، دیکھ پھر چھوڑ دیا اسے تمہارا، باندھ کر آیا تھا دوہری جو پے جنگ شکی، پھینک دی ہاتھ سے یہ بڑھ کے کمر سے گولی، اور نصف شمشیر ابھی میان سے نکلی تھی ابھی، غیظ میں مثل اسد تھام لی اس کی مٹھی، اور چھین لی تیغ مگر ہاتھ نہ چھوڑا اس کا، اور جھک کے جرار نے پے کر دیا گھوڑا اس کا، ختم، جڑ کھڑا کر فرس تند نے کھائی جو پچھاڑ، یوں زمین ہل گئی گویا کہ گرا پھٹ کے پہاڑ، جا پڑا دور لئیں کھل گیا قسمت کا بگاڑ، آہ یوں زور سے کی فیل کی جیسے چنگھاڑ، اور ڈر کے اٹھا تو نہ گردو نہ زمین کو دیکھا، ڈر کے اٹھا تو نہ گردو نہ زمین کو دیکھا، اور مڑ کے کسی آس سے افواج لئی کو دیکھا، 3 یا 4 بند کے، شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ، شیر کے ہاتھ سے مارد سے کسی طرح بچاؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کے آؤ، تن کے فرمانے لگے حضرت عباس کے آؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بلاؤ، پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بلاؤ، عباس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش، بہر امداد بہر امداد چلے، بس 3 یا 4 بند مسائب، بہر امداد چلے تھے جو سواران مہیب، پہنچے اس دم کہ مدد بھی نہ ہوئی اس کو نصیب، تھم گئے باندھ کے سب، حال جو دیکھا یہ عجیب، بولے عباس علی پھینک کے لاش ان کے قریب، بولے عباس علی دیکھیں گے پھینک کے لاش ان کے قریب، مر گیا اب تو یہ کاندھائی سے دیتے جاؤ،
مر گیا تو یہ کاندھا اسے دیتے جاؤ اور زندہ لے جا نہ سکے لاش تو لیتے جاؤ جس جگہ جا کے گری خاک پہ لاش ازلم پھینکا نیزہ بھی وہیں اس کا وہی تیغ دم پھینکا نیزہ بھی وہیں اس کا وہی تیغ دم پھر یہ فرمایا کہ آگاہ ہوئے اہل ستم غیر کے مال پہ رغبت کبھی کرتے نہیں ہم غیر کے مال پہ رغبت کہیں کرتے نہیں ہم مایہ سرکشی ظالم بے پیر ہے یہ ارے نیزہ چھینا ہوا ٹوٹی ہوئی شمشیر ہے یہ آپ نے پھر یہ صدا دی کہ دلاور ہے کہاں ناصران پسر ساد بدختر ہے کہاں چھٹ کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ صفدر ہے کہاں کیسی ہلچل ہے یہ سب فوج کے افسر ہے کہاں عزم دریا ہے بہشتی کو کوئی ٹوکتا ہے ارے شیر جاتا ہے ترائی میں کوئی روکتا ہے پہنچا دریا کے کنارے پہ جو وہ بحر کرم دیکھئے مسائق بہنے لیکن پہنچا دریا کے کنارے پہ جو وہ بحر کرم پانی بڑھنے لگا افراط طرف سے ہر دم پانی بڑھنے لگا افراط طرف سے ہر دم ساکن بحر زیارت کو نکل لائے بہم اور بخت سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم اب سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم گھاٹ کی سمت حبابوں کی بھی صف فوج بڑھی اور پیشوائی کو بہادر کی ہر ایک موت بڑھی دیکھ کر پانی کو بچوں کی جو یاد آ گئی پیاس آپ دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس اس آتش میں بھی تھا بس تشنگی شاہ کا پاس مشکالی کاندھے سے منہ پھیر کے باحالت یاس اور 10 مغازی نے بسد رنج میں ہن کھول دیا مشک نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا جتنے عرصے میں بھری مشک بہشتی نے ادھر اتنی مہلت میں قریب آ گئے پھر بانی شر شور برپا تھا کہ اب جانے نہ پائے صفدر گر گئے حضرت عباس علی دریا پر اور دم میں تلوار پہ تلوار نظر آنے لگی گھاٹ پر آہنی دیوار نظر آنے لگی گھاٹ تک نہر سے آیا جو لپک کر جرار دیر تک خون کے پیاسوں سے چلی پھر تلوار ہر طرف نعرے شیرانہ تھے ہر سمت تھے وار پر نہ کم ہوتی تھی امڈی تھی یہ فوج قہار بھیڑ کان میں اس سے بھی سواہ بڑھی اور تیز بازوئے علمدار پہ ناگاہ پڑی گر پڑا دست یمی ہو کے جو شانے سے قلم جھک کے دیکھا اسے اور منہ سے کہا آہ ستم کٹ گیا ہاتھ وہی جس سے وغا کرتے تھے ہم کیا قیامت ہے کہ اب شیر ہوئے یہ ازلم پاؤ پکڑے ہے اجل خیمے میں جائے کیوں کر ارے دست رس کچھ نہیں اب مشک بس دست رس کچھ نہیں اب مشک بچائیں کیوں کر بند دیکھے کہ علی اکبر کو پکارے یہ بسد آہو فغا ہاتھ منہ کا قلم ہو گیا ہے راحت جا پر تمنا ہے کہ بچے نہ رہیں تشندہ یہ نہیں فکر کہ تن پر نہ لگے تیغ و سنا تیغیں چلتی ہے یہ مشکی زب اجلت لے جاؤ ارے ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت ہم تو رخصت ہیں سکینہ کی امانت لے جاؤ
تین چار بند اور پھر حضرت عباس نے دی یہ آواز اب خبر لیجئے خادم کی شہ بندہ نواز ہوا دولت سے شہادت کیے فدوی ممتاز منتظر آپ کے آنے کا ہوں یا شاہ حجاز کاٹنے سر کو میرے فوج کے ازلم نکلے آرزو ہے کہ قدم دیکھ لو تب نکلے شاہ کہتے ہوئے دوڑے کہ میں آیا میری جان تیری آواز کے صدقے تیرے منہ کے قربان شدت گریہ سے تاریک تھا آنکھوں میں جہاں ہاتھ میں تیغ خمر کا خم تھی کمر لب پہ فغاں پہنچے دریا پہ تو بھائی کا یہ نقشہ دیکھا ارے صورت ماہی بے آب تڑپتا دیکھا دیکھ کر بھائی کا غم دل پہ چلا خنجر غم تھا یہ نزدیک کہ صدمے سے نکل جائے ایک دم عرض کی سوئے فلک دیکھ کے بادیدہ نم آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندے پہ آج کیا کیا ہوئے یا رب تیرے بندے پہ ستم حرف شکوے کا نہیں منہ سے نکالا میں نے یہ وہ بھائی ہے جسے گود میں پالا میں نے جو بھائی ہے جسے گود میں پالا میں نے دومن کے شہر نے فرمایا برادر سی یہ باعث ہوگا گرچہ ہم بھی ہیں جہاں میں کوئی دم کے میما پر وصیت تمہیں لازم ہے کچھ اے بھائی جان آج آنکھوں سے بہا کر یہ کیا شے سے بیان بہر حق منہ سکینہ کو دکھانا میرا یہ وصیت ہے کہ لاشاں نہ اٹھانا میرا یہ وصیت ہے کہ لاشاں نہ اٹھانا میرا آخری بند اتنا کہیے گا سکینہ سے ہماری جا کر ہم تیری پیاس پہ صدقے ہوئے ہے تشنہ جگر وعدہ رہے گا کہ نہ پانی سے تیرے لب ہوئے تر ہم یہاں تشنہ دہن کرتے ہیں دنیا سے سفر جام پانی کا میرے بعد جو پانا جام پانی کا میرے بعد جو پانا بی بی ارے فاتحہ اپنے بیشتی کا دلانا بی بی جام پانی کا میرے بعد جو پانا بی بی فاتحہ اپنے بیشتی کا عباس کا